شب برات کے حوالے سے ہے نا ہماری گفتگو جاری ہے، اور شب برات کے نوافل کے حوالے سے بھی ہے۔ الحمدللہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں گفتگو کی ہے۔ میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ اس گفتگو کو سماعت کریں اور کوشش کیا کریں۔ دیکھیں، یہ جو الحمدللہ ایک خیر کا کام ہم نے شروع کیا ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، تاکہ صحیح تعلیم آپ تک پہنچائی جائے صحیح ذرائع سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو کوشش کیا کریں کہ اس کو اپنے دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کریں۔ آپ کے ایک شیئر سے اگر کوئی بندہ عمل کرنے لگ جائے تو آپ بتائیں کہ اس کا کتنا فائدہ ہونا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا، فرما من یرید اللہ بھی خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ فرمایا اگر تمہارے ذریعے کوئی راہ ہدایت پر آ جائے تو یہ تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ تو آج ہم اسی حوالے سے کچھ احباب بالخصوص عموماً عوام یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت کے شب برات کی رات کو کون سے اعمال، کس طرح کی نماز پڑھیں، کون سے ایسے نوافل پڑھیں جس سے ہمارے سارے کام بن جائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کر لیں۔ ایسا کوئی عمل ہو کہ جس کو ہم پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل ہو، اللہ سے ہم جو مانگے اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ تو میں آپ کو ایک دو رکعت خاص میں آپ کو بتا دوں، یہ جو بزرگوں کے سینے سے چلی آ رہی ہے، وہ 2 رکعت نفل نماز آپ حاجت کی نیت سے ادا کریں۔ 2 رکعت قضاء حاجت کی نیت سے نفل نماز صلاۃ الحاجات کی نیت سے ادا کریں، اور سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلی، یعنی 2 رکعت میں جتنے سجدے آ رہے ہیں، کتنے سجدے آ گئے 2 رکعت کے اندر؟ 4 سجدے۔ تو ہر سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب آپ نے پہلا سجدہ کیا تو پھر اس آیت کریمہ کو 40 مرتبہ پڑھیں گے آپ۔ پھر جب آپ دوسرا سجدہ کریں گے پھر اس آیت کو آپ 40 مرتبہ پڑھیں گے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، نماز جیسے معمول کے مطابق پڑھتے ہیں ویسے پڑھیں گے، قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجدے میں جائیں گے، پھر آپ سبحان ربی الاعلی آپ نے 3 مرتبہ پڑھا، اس کے بعد پھر آپ 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سجدے کی حالت میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھیں گے۔ پھر آپ دوسرے سجدے میں 40 مرتبہ یہی آیت پڑھیں گے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد آپ اپنی نماز مکمل کریں گے، سلام پھریں گے، اسی مقام پر اٹھے بغیر آپ 3 تسبیح یعنی 300 مرتبہ 3 تسبیح آپ لا الہ الا انت آیت کریمہ کی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے محبوبوں کے صدقے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اہل بیت اطہار کے صدقے، صحابہ کے صدقے آپ دعا مانگے، گڑ گڑا کر مانگے، یقین کے ساتھ مانگے۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، آپ کے مسائل کو حل فرمائے گا، آپ کے بگڑے ہوئے کام کو رب سنوار دے گا، آپ الجھنوں سے نکل جائیں گے، صحت و عافیت والی زندگی میں آ جائیں گے، بیماری ہے تو بیماری دور ہو جائے گی، بے روزگاری ہے تو بے روزگاری دور ہو جائے گی، اگر رشتوں کا مسئلہ ہے تو وہ بہن وہ بیٹی اس نیت کے ساتھ اس کو کریں، انشاءاللہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، یقین کامل کے ساتھ جب آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی رشتوں کے معاملات کھول دے گا، آسانی فرما دے گا۔ اس 2 رکعت نماز کو آپ شب برات کی رات یعنی 15ویں جو شب ہوتی ہے اس میں آپ کریں، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کی برکتیں کتنی ہیں، کمال کی برکت ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔
اب یہ سمجھے کہ برکات کا مجموعہ ہے، اور گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں انفرادی طور پر کوشش کریں کہ نماز ایسی جگہ پہ پڑھے جہاں کوئی آپ کو دیکھنے والا نہ ہو، اکیلے بیٹھ کے آپ اس ورد کو اپنائیں، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے صدقے، اس 2 رکعت نماز کے صدقے آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے بگڑے ہوئے کام، سارے پھنسے ہوئے کام انشاءاللہ اس 2 رکعت نماز کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حال پہ کرم فرمائے۔